السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک بہت اہم اور نازک موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، شب برات۔ ہر سال جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی باتیں پھیل جاتی ہیں۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ اس رات قسمت لکھی جاتی ہے، کہیں کہا جاتا ہے کہ اس رات فلاں درگاہ جانا ضروری ہے، کہیں خاص نماز، کہیں خاص وظیفے اور کہیں مختلف رسمیں۔ لیکن پیارے بھائیوں، دین جذبات پر نہیں بلکہ قرآن اور سنت کی دلیل پر چلتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دلائل کے ساتھ یہ جانیں گے، کیا شب برات کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے لیے کوئی خاص عمل بتایا؟ اور کیا کسی خاص جگہ یا کسی اور درگاہ کا اس رات سے کوئی تعلق ہے؟ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم رسموں اور حقیقت کے درمیان فرق واضح کریں گے۔ حدیث میں شب برات کا ذکر۔ سب سے پہلے ایک بہت ضروری بات سمجھ لیجئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں شب برات کے بارے میں کوئی واضح اور براہ راست حدیث موجود نہیں۔ یہ بات میں کسی مسلک کی طرفداری میں نہیں، بلکہ علم اور تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہاں، کچھ اور حدیث کی کتابوں میں روایات ملتی ہیں، جیسے صحیح ابن حبان، طبرانی، بہقی اور مسند احمد۔ ان روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے اور بہت سے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے مشرک اور دل میں بغض رکھنے والے کے۔ علماء نے اس حدیث پر گفتگو کی ہے۔ کچھ محدثین نے اسے حسن یا صحیح لغیرہ کہا، اور کچھ نے اسے ضعیف قرار دیا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں، اس رات کے بارے میں کچھ فضیلت کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن بخاری اور مسلم جیسی قطعی دلیل موجود نہیں۔ کیا نبی کا کوئی خاص عمل ہے؟ اب سب سے اہم سوال، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کے لیے کوئی خاص اور مقرر عمل بتایا؟ جواب بالکل واضح ہے۔ نبی سے اس رات کے لیے کوئی خاص نماز، کوئی خاص رکعت، کوئی خاص سورت یا کوئی خاص وظیفہ صحیح سند سے ثابت نہیں۔ یعنی جو آج معاشرے میں مشہور ہے، جیسے 100 رکعت والی نماز، ہر رکعت میں خاص سورت یا کسی خاص طریقے سے پوری رات کی نماز، یہ سب نبی سے ثابت نہیں۔ ہاں، جو نبی سے ثابت ہے وہ یہ ہے، رات کی نفل نماز، تہجد، دعا اور استغفار، اور شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے۔ لیکن پیارے بھائیوں، یہ سب ہر رات اور پورے شعبان کے لیے ہیں، صرف 15 شعبان کے لیے خاص نہیں۔ کن لوگوں کو مغفرت سے روکا جاتا ہے؟ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مغفرت سے روک دیتا ہے۔ ان میں یہ لوگ شامل ہیں: مشرک، دل میں بغض رکھنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور شراب کا عادی۔ اگرچہ ان روایات کی سند میں اختلاف ہے، لیکن یہ باتیں قرآن اور اسلام کے عمومی اصولوں کے عین مطابق ہیں۔ اس لیے اس رات کا اصل پیغام یہ ہے، دل صاف کرو، نفرت اور بغض نکالو، رشتوں کو جوڑو، والدین کو راضی کرو، اور اللہ سے سچی توبہ کرو۔ کیا کسی خاص جگہ جانا سنت ہے؟ اب ایک بہت عام سوال، کیا شب برات کی رات کسی خاص جگہ جانا سنت ہے؟ پیارے بھائیوں، قرآن اور صحیح حدیث میں اور کسی بھی معتبر حدیث کی کتاب میں اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں کہ 15 شعبان کی رات کسی خاص جگہ جانا کوئی سنت یا خاص عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس رات کسی خاص قبر یا کسی خاص مقام کا قصد نہیں کیا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا کیا۔ ہاں، قبرستان جانا عام طور پر جائز ہے، تاکہ انسان موت کو یاد کرے اور میت کے لیے دعا کرے، لیکن شب برات کی رات کو لازم سمجھنا یا اسے دین کا حصہ بنانا قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ غلط رسمیں اور اصلاح۔ پیارے بھائیوں، اسلام رسموں کا دین نہیں بلکہ دلیل کا دین ہے۔
اس لیے یہ چیزیں دین کا حصہ بنانا درست نہیں۔ 100 رکعت والی نماز، خاص صورتیں مقرر کرنا، جماعت کے ساتھ خاص نفل نماز، پٹاخے چلانا اور کسی خاص کو اس رات کے ساتھ جوڑنا۔ دین کا حسن یہ ہے کہ ہم وہی کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہو۔ آخر میں اپنے اور آپ سب کے لیے نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ شب برات کا اصل پیغام یہ نہیں کہ ہم رسموں میں الجھ جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹ آئیں۔ اگر آج کی رات ہم سچی توبہ کر لیں، کسی سے صلح کر لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیں اور اللہ سے مغفرت مانگ لیں، تو یہ رات ہر رات کی طرح ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے، بغیر کسی غلط عقیدے اور غلط رسموں کے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے دلائل پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔